میرے حساب سے تو میریکل ہی ہے، جس طرح وہ سیٹ گری ہے اور پھر وہ تیسری چھت کے تیسرے فلور پہ گری ہے اور پھر وہ اس کی گاڑی کی بونٹ پہ گرتی ہے آ کے، اور پھر وہ ایک اینگل میں گرتی ہے آ کے، اور پھر پاسبلٹی کہ اس گاڑی کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے تھے. یہ سب مجھے لگتا ہے کہ ایک میریکل کا شاخسانہ ہے. کچھ گھنٹوں تک غالباً مجھے خود یقین نہیں تھا کہ میں زندہ ہوں، اور جو لوگ وہاں مجھے دیکھ رہے تھے شاید ان کو بھی یقین نہیں تھا کہ میں زندہ ہوں. جیسے ہی انہوں نے مجھے ایمبولینس میں ڈالا، جو سب سے پہلا مجھے خیال آیا وہ یہ ہے کہ فیلو پیسنجرز جو ہیں ان کی کیا پوزیشن ہے. اور میں نے فوراً وہ ایمبولینس والے سے پوچھا کہ جی کہ جہاز کریش ہو گیا؟ اس نے کہا جی کریش ہو گیا. میں نے کہا باقی پیسنجرز کا کیا ہوا؟ اس نے کہا ہمیں کچھ نہیں پتا، آپ پہلے آدمی ہیں جن کو وہ لے کے آئے ہیں، اس کے علاوہ ہمیں کچھ کسی کے بارے میں نہیں پتا. تو اس میں یہ بتائیے کہ جو لاسٹ 30 سیکنڈز ہوتے ہیں ایک امپیکٹ سے پہلے، اس میں انسان کے کیا تاثرات ہوتے ہیں؟ Obviously there is life after death. ہر مذہب میں اس کے بارے میں ایک myth ہے، ایک ایمان ہے، مگر جو لائف بیفور ڈیتھ ہے ہم اس کے بارے میں کبھی بات نہیں کرتے. اور یہ 30 سیکنڈز لائف بیفور ڈیتھ ہے، میرے خیال سے یہ بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے جو ہم سب نے فیس کرنا ہے. And we must be prepared for those 30 seconds of what will happen in those 30 seconds. What does that entail? اس کا کیا مطلب؟ ہم کس طرح سے پریپیئر کریں؟ میرا تو ایکسپیرینس یہ تھا کہ میں ان 30 سیکنڈز میں اپنے کٹہرے میں خود کھڑا ہوا تھا، اور میں آنسریبل تھا اپنے آپ کو کہ میں نے اپنی وہ زندگی جو ہے وہ کیسے گزاری ہے. آپ آج اپنے آپ کو تیار کرنا شروع کریں اس کے لیے، تو پھر آپ جب وہاں پر کھڑے ہوں گے اپنے کٹہرے میں، تو پھر آپ اپنے آپ کو ایک سیٹسفائیڈ انسان جانیں گے. ہیلو ایوری ون، دس از عالیہ آغا فرام ایمٹی آؤٹ لاؤڈ، جہاں بس بات کر دو. آج کا ہمارا موضوع بہت ہی سنجیدہ ہے، ایویشن ڈیزاسٹر یعنی کہ پلین کریش. یہ دل دہلانے والی بات ہوتی ہے، کیونکہ یہ نہ صرف سڈن ہوتا ہے، سڈننس سے کتنی درجنوں لائیوز چلی جاتی ہیں، بلکہ اس کا سکیل بھی بہت بڑا ہوتا ہے. اور اسی طرح سے مئی 2020 میں PK8303 کا کریش ہوا کراچی میں. یہ جہاز ریزیڈینشل ایریا میں جا گرا تو ہول نیشن ہیلڈ اٹس بریتھ. اور پھر ایک اچھی خوش آئند خبر آئی، اس میں 2 سروائیورز تھے. آج ہمارے ساتھ ایک سروائیور ہیں، اور نہ صرف سروائیور ہیں بلکہ وہ ایک ہوپ، ریزیلینس اور امید کی کرن لے کے دنیا کے ساتھ اپنی کتاب شیئر کر رہے ہیں. سیٹ 1C ظفر مسعود صاحب، پریزیڈنٹ اینڈ CEO آف بینک آف پنجاب. ویلکم ظفر صاحب. تھینک یو ویری مچ، اٹس مائی پلیجر. بہت شکریہ عالیہ آپ کا، بہت شکریہ مارگلا ٹریبیون کا فار گیونگ می دی اپرچونیٹی ٹو کم اینڈ ٹاک ٹو یو اباؤٹ مائی بک اینڈ مائی ایکسپیرینسز. جب بھی ایک کتاب کوئی لکھی جاتی ہے جو بہت انسان ایک ٹرامیٹک ایکسپیرئنس سے گزرتا ہے، تو یقینی طور پہ اس کو دوبارہ سے دہرانا اس ایکسپیرئنس کو بھی تکلیف دہ ہوتا ہے. لیکن ہماری آڈینسز کے لیے ضروری ہے کہ ہم آپ سے تھوڑی سی دوبارہ سے زحمت دیں کہ اس کریش کے دن کا آپ بتائیے تھوڑا سا کہ کیا چیز مختلف تھی، اور آپ جب ایئرپورٹ گئے تو کیا ہوا وہاں پہ. یقیناً بہت مشکل کام ہے، بہت ٹیکسنگ ہے یہ، بار بار اس واقعے کو ڈسکس کرنا، اس کی لرننگز کو ڈسکس کرنا. مگر میں یہ اپنی ایک آپ کہہ لیجیے ڈیوٹی سمجھتا ہوں کہ جو میرے یونیک ایکسپیرینسز ہیں وہ میں لوگوں سے شیئر کروں، زیادہ سے زیادہ لوگوں سے شیئر کروں. کیونکہ شاید یہ جو میرے یونیک ایکسپیرینسز ہیں اس کی وجہ سے کچھ ان کو ایسے آئیڈیاز اور تھاٹس مل جائیں جو ان کو اپنی زندگی بہتر گزارنے میں ہیلپ کریں. کیونکہ یہ جو نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس ہوتا ہے اس میں کچھ لرننگز ایسی ہوتی ہیں جو ادروائز ان دا نارمل کورس آف بزنس آپ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ اس کو ذرا غالباً اگنور کر دیتے ہیں، اس کو ریکگنائز نہیں کر پاتے. کتاب لکھنے کا جو میرا مقصد تھا وہ تھا ہی یہی کہ وہ جو سارے واقعات ایسے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہیں لوگوں کو پتہ ہونے کہ موت سے کچھ لمحوں پہلے کس قسم کی سچویشن ہوگی اور ان کی کیا سچویشن پاسبلی ہو سکتی ہے.
وہ ان سے شیئر کروں تاکہ وہ اپنی زندگی کا ڈائریکشن جو ہے وہ اسی حساب سے سیٹ کریں. جب آپ بات کرتے ہیں نیئر ڈیتھ ایکسپیرئنس کی تو اکثر ہمیں سننے میں یہی آتا ہے کہ جی کلینکلی ایک بندہ ڈیڈ قرار دیا اور پھر وہ دوبارہ سے زندہ ہو گیا. تو اس میں یہ بتائیے کہ جو لاسٹ 30 سیکنڈز ہوتے ہیں ایک امپیکٹ سے پہلے, اس میں انسان کے کیا تاثرات ہوتے ہیں؟ جی بڑا امپورٹنٹ سوال ہے یہ عالیہ, بیکاز وہ جس طرح میں, اور یہ کتاب لکھنے کے بعد یہ زیادہ مجھے عیاں ہوا ہے, کتاب لکھنے سے پہلے غالباً اتنی زیادہ ریکگنیشن اور ریئلائزیشن اس کی نہیں تھی. اور جو کتاب میں نے لکھی لرننگز ہیں اسی 30 سیکنڈز کی. تو ایک تو عالیہ obviously there is life after death, ہم سب کے اپنے اس کے بارے میں ایک ایمان ہے, ایک مت ہے, ہر مذہب میں اس کے بارے میں ایک مت ہے, ایک ایمان ہے. مگر جو لائف بیفور ڈیتھ ہے ہم اس کے بارے میں کبھی بات نہیں کرتے. اور یہ 30 سیکنڈز لائف بیفور ڈیتھ ہے, میرے خیال سے یہ بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے جو ہم سب نے فیس کرنا ہے. اینڈ وی مسٹ بی پریپیئرڈ for those 30 seconds of what will happen in those 30 seconds. What does that entail? اس کا کیا مطلب, ہم کس طرح سے پریپیئر کریں؟ جی اب اس میں جو 30 سیکنڈز میں اسینشلی ہوتا ہی ہے, جو میں نے کم از کم اپنے کیس میں ایکسپیرینس کیا, اور اس پہ بے تحاشا اسٹڈیز ہیں, ہسٹری کے اندر بہت سارے واقعات ہیں جس میں انہوں نے یہی اس طرح کی جو میرا ایکسپیرینس تھا اسی کی بارے میں لکھا ہے کہ ان لوگوں کے بھی ایکسپیرینسز کافی سملر تھے. تو میرا تو ایکسپیرینس یہ تھا کہ میں ان 30 سیکنڈز میں اپنے کٹہرے میں خود کھڑا ہوا تھا اور میں آنسریبل تھا اپنے آپ کو کہ میں نے اپنی وہ زندگی جو ہے وہ کیسے گزاری ہے اور کیا میں اس زندگی سے سیٹسفائیڈ ہوں یا نہیں ہوں. تو جو میں کہتا ہوں وہ نو ریگریٹ سنڈروم, وہ نو ریگریٹ سنڈروم وہیں سے آ رہا ہے کہ کیا مجھے کوئی ریگریٹ تو نہیں ہے ان لائف کہ میں نے یہ اپنی زندگی جو ہے وہ اس میں کچھ کمیاں رہ گئی ہیں, یا میں نے کچھ چیز ڈفرینٹ طریقے سے کرنی تھی جو میں نہیں کر پایا, یا کچھ کرنا تھا اور میں نے نہیں کیا. تو وہ ساری چیزیں جو ہیں اس وقت 30 سیکنڈ میں آپ کو خیال آتا ہے. بٹ اٹس ٹو لیٹ ایٹ دیٹ ٹائم فار اینی ریمورس اور ٹو میک اپ فار دوز ڈیفیسٹس. اور اس کے لیے بہت ضروری یہ ہے کہ آپ آج when the going is good, آپ آج اپنے آپ کو تیار کرنا شروع کریں اس کے لیے, آج پریپیئر کرنا شروع کریں اس کے لیے. تو پھر آپ جب وہاں پر کھڑے ہوں گے اپنے کٹہرے میں تو پھر آپ اپنے آپ کو ایک سیٹسفائیڈ انسان جانیں گے. دوسرا یہ کہ دیکھیے میں تو بڑا یہ بار بار کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو غفور رحیم ہے. وہ تو جب لائف آفٹر ڈیتھ آپ کو کرے گا جج تو وہ اپنے طریقے سے جج کرے گا اور بہت چھوٹی موٹی آپ کی چیزیں اگنور بھی کر دے گا. مگر ہم تو انسان ہیں نا, بہت چھوٹے لوگ ہیں, تو ہم اپنے آپ کو جو جج کریں گے اپنے سٹینڈرڈ سے, وہ بڑا ضروری ہے. ہم کم از کم چھوٹی چیزوں میں نہ پھنسیں کہ تاکہ ہم کم از کم اپنے آپ کو خود معاف کر سکیں ان چھوٹی چیزوں پہ, اور بڑی چیزوں پہ اپنے آپ کو بلیم کریں کاش میں نے یہ بڑی چیز کر لی ہوتی. اور بڑی اور چھوٹی چیز سے میرا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کا رویہ ہے اپنے قریب والوں سے, جو آپ کا رویہ پبلک کے ساتھ ان جنرل ہے, وہ زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے دین ریچولس کو بہت اسٹرکٹلی فالو کرنا اور اس کی ریجیڈیٹی. تو کیا ہمارے میں یہ قوت ہے کہ ہم ودن 30 سیکنڈز ایک اپنا خود کے جتنے ایکشنز ہیں, ایکسپیرینسز جو سامنے جیسے کہتے ہیں کہ فلم کی طرح چل کے آ رہے ہوتے ہیں, اس کو ہم جج کر لیں کہ یہ درست ہے یا نہیں؟ میرے ساتھ تو یہ ہوا تھا کہ وہ پوری فلم میرے سامنے آ گئی تھی فرام مائی لائف, مائی چائلڈہڈ ان لاہور ٹو کمنگ بیک ٹو لاہور ایز دا بینک آف پنجاب پریزیڈنٹ, اور وہ آٹومیٹکلی میرے سامنے آ گئی تھی اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ کیا میری زندگی ٹھیک گزر گئی یا نہیں گزر گئی. تو انسٹنکٹیولی یو آر ڈوئنگ اے ججمنٹ آف یور سیلف. یہ کوئی بائی تھاٹ نہیں کر رہے ہوتے, آپ انسٹنکٹیولی اپنے آپ کو جج خود ہی کر رہے ہوتے ہیں. ایٹ لیسٹ دس از واٹ مائی ایکسپیرینسز, کہ کیا میری زندگی جو تھی وہ کیسی گزری, کیا مجھے کوئی ریگریٹس تو نہیں ہے زندگی میں. اور انٹرسٹنگلی انف عالیہ اس کیس کے اندر تو میرے کیس میں تو میں بڑا اس پہ کنونس تھا کہ زندگی ٹھیک گزر گئی, اینڈ آئی واز ریڈی ٹو گو. میں تو اپنے اللہ تعالیٰ کو کہا کہ میں آ رہا ہوں اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. میں موت سے کبھی ڈرا نہیں. میرے والد صاحب بہت بہادر آدمی ہیں, ان کی طرف سے مجھے یہ میں نے انہیرٹ کیا ہے گیس, کہ جہاں پر میں
آئی ڈونٹ گیٹ اسکیئرڈ ود ڈیتھ. جب آنا ہے تو آئے گا, مگر اب ڈر یہ لگتا ہے کہ زندہ رہنا جو ہے نا وہ مشکل کام ہو گیا ہے. مرنا آسان کام ہے, زندہ رہنا مشکل کام ہے. جب دوبارہ سے زندگی ملتی ہے جیسے آپ کو ملی, اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو کسی بیماری سے جیسے اٹھ کے ملی زندگی, کیا واقعی میں they are the chosen ones? Chosen one to my mind is the one who has the loved ones around him or her. اگر آپ کے اراؤنڈ آپ کے پاس سنسیئر فیملی ہے, فرینڈس ہیں اور کولیگس ہیں, Then you already chosen. then you are the real chosen one. Because کوئی بھی پھر جو ایڈورسری ہے نا, آپ اس کو پار کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے, اور آپ اس کو اس مصیبت کو سہنے کی پوزیشن میں ہوں گے, کیونکہ آپ کے پاس ایکو سسٹم ہوگا, آپ کے پاس ایک سپورٹ سسٹم ہوگا. وہ سپورٹ سسٹم جو ہے نا, وہ جس کے پاس ہے وہ چوزن ون ہے, چاہے وہ اس نے نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس کیا ہے یا نہیں کیا. آپ فیملی سے ملنے جا رہے تھے جب آپ نے اس جہاز کے اوپر بورڈ کیا, تو ایک طرح سے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فیملی سے ملنے کا آپ کو اس وقت بہت ایکسائٹمنٹ ہوگی, اور جب یہ حادثہ ہوا اینڈ یو گاٹ ٹو نو کہ نہیں آپ سروائیو کر چکے ہیں, تو اس مومنٹ میں آپ کو کیا خیال آیا کہ کیا میں بھی کال کروں, کیا کروں؟ بالکل ایگزیکٹلی یہی ہوا. مومنٹ وین آئی انٹرسٹنگلی انف, جب مجھے اندازہ ہوا کہ میں سروائیو کر گیا ہوں, تو ویسے تو مجھے کافی یقین تھا میں سروائیو کر جاؤں گا, بیکاز آئی ہیڈ دیٹ کنوکشن ایون بیفور دا کریش کہ اٹ ول بی آل رائٹ. اچھا, میں ویسے ہی لائف میں بڑا آپٹمسٹک آدمی ہوں, تو پرابیبلی دس آپٹمزم واز کمنگ فرام دا فیکٹ دیٹ یو نو میں جنرلی چیزوں کو دیکھتا ہوں ایز گلاس ہاف فل ناٹ ہاف ایمٹی. سو آئی گیس شاید وہاں سے یہ تھاٹ آ رہا تھا, بٹ نیورتھلیس آئی واز کنونس کہ آئی ول بی آل رائٹ. بٹ جب لیکن اس کے باوجود بھی کچھ گھنٹوں تک غالباً مجھے خود یقین نہیں تھا کہ میں زندہ ہوں, اور جو لوگ وہاں مجھے دیکھ رہے تھے شاید ان کو بھی یقین نہیں تھا کہ میں زندہ ہوں. اور وہ ٹائم جو تھا اس میں مجھے سب سے پہلے جو خیال آیا, جیسے ہی انہوں نے مجھے ایمبولینس میں ڈالا, جو سب سے پہلا مجھے خیال آیا وہ یہ ہے کہ فیلو پیسنجرز جو ہیں ان کی کیا پوزیشن ہے اور وہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں. اور میں نے فوراً وہ ایمبولینس والے سے پوچھا کہ جی کہ جہاز کریش ہو گیا؟ اس نے کہا جی کریش ہو گیا. میں نے کہا باقی پیسنجرز کا کیا ہوا؟ اس نے کہا ہمیں کچھ نہیں پتہ, آپ پہلے آدمی ہیں جن کو وہ لے کے آئے ہیں, اس کے علاوہ ہمیں کچھ کسی کے بارے میں نہیں پتہ. تو ایک تو میں نے اس سے یہ سوال پوچھا, اور وہ بالکل کیونکہ ملیر کینٹ کے بالکل ساتھ ہی تھا تو وہ فوراً ہی مجھے سی ایم ایچ لے گئے ملیر. مجھے بس ایک ہی خیال آ رہا تھا کہ میں اپنی والدہ کو فون کر کے یہ ضرور بتا دوں کہ میں سروائیو کر گیا ہوں, اس سے پہلے کہ خدا نہ کرے کوئی ان کو ایسی خبر ملے جو صحیح نہیں ہے اور کچھ اور نقصان نہ ہو. تو میں نے وہاں کہنا شروع کیا جی مجھے فون چاہیے. تو ایک لیڈی ڈاکٹر تھی, وہ آ گئی, انہوں نے کہا کہ جی آپ کو فون کیوں چاہیے؟ میں نے کہا جی مجھے اپنی والدہ کو فون کرنا ہے. انہوں نے کہا آپ کو نمبر یاد ہے؟ میں نے کہا جی مجھے نمبر یاد ہے. آئی تھاٹ اب مجھے نمبر یاد تھا. میں نے ان کا نمبر بتایا, انہوں نے نمبر ملایا, تو وہ نمبر جو تھا وہ بند آ رہا تھا. میں نے کہا یہ نمبر تو بند آ رہا ہے. میرے والد کا جو نمبر ہے وہ بڑا آسان ہے, تو میں نے کہا چلے اس کو ملا دیں. انہوں نے میرے والد کا نمبر فون ملایا, تو میرے والد نے فون اٹھا لیا. اچھا یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری ہے. انہوں نے فون اٹھایا تو میں نے ٹوٹل نارمل. اچھا ہی از ون مین ہو ہیز یو نو نروز آف اسٹیل, جس کو کہتے ہیں ویری اسٹرانگ نروز. اچھا اب میں نے فون ان کو کیا تو انہوں نے فون اٹھایا, تو میں نے کہا جی پپا ظفر بول رہا ہوں. ہاں کہاں ہو تم؟ نارمل. میں نے کہا جی میں یہ سی ایم ایچ مجھے لے کے آ گئے ہوں, جہاز کریش کر گیا تھا. کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے, تو ویسے تم ٹھیک ہو؟ میں نے کہا جی ٹھیک. کہہ لیں گے ٹھیک ہے, تمہارے کزنز اور تمہارے بھائی جو ہیں, وی آر ویری کلوزلی نیٹڈ فیملی, مطلب ضرورت سے زیادہ کلوزلی نیٹڈ ہیں, ویری فارچونیٹ. تو انہوں نے کہا تمہارے بھائی ہیں, کزنز ہیں, تمہارے دوست ہیں, سب لوگ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. فون بند ہو گیا, نارمل بالکل, ایز اف کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے. لیٹر آن ہی ٹیلز می that you know he also had a similar conviction that I will be all right. So when my phone came, he kind of never realized whether it was a reality or it was his subconscious talking. And he says جب میں نے فون بند کر دیا تو میں نے کہا یار it can't be true. میں کیونکہ یہ سوچ رہا تھا تو شاید فون آ گیا.
So he checked his phone. There was a number that he picked, and he says کہ میں نے اس نمبر پہ واپس کال کیا. میں نے کہا جی آپ نے مجھے کال کی تھی؟ جی میں نے کال کی تھی. انہوں نے کہا آپ نے کیوں کال کی تھی؟ انہوں نے کہا ظفر صاحب بات کرنا چاہتے. کہنے لگے کہاں ہیں وہ؟ انہوں نے کہا ان کو ایکس رے پہ لے گئے. کہنے لگے then I realized that I was not hallucinating, but it actually happened in reality. اب یہ بتائیے کہ جو سیٹ 1C تھی یہ آئل کی تھی جی ایل تھی. اور آپ نے اپنی کتاب کا بھی ٹائٹل سیٹ 1C لکھا ہے. جی اس میں کوئی حکمت تھی کہ یہ سیٹ آپ نے لی یا چوز کی یا یہ کتاب کا ٹائٹل بنی؟ نہیں اٹس بائی چانس اونلی. ایکچولی میں آئی ایم اے لیٹ، میں بہت ہی پور ٹریولر ہوں. میں کبھی فلائٹ کی لیٹ ٹائم پہ نہیں پہنچتا. بٹ آن دیٹ پرٹیکولر ڈے میں کوئی 1.25 گھنٹے جلدی پہنچ گیا تھا فلائٹ. جب میں پہنچا تو وہ میرے جو ہمارے پروٹوکول والے ہیں وہ پہلی دفعہ میرا پروٹوکول کر رہے تھے بینک آف پنجاب کا. تو وہ آئے مجھے کہنے لگے کہ سر میں نے آپ سے کہا تھا آدھے گھنٹے پہلے آنا، آپ تو 1.25 گھنٹے پہلے آ گئے. میں نے کہا یار بس میں اٹھ گیا تھا تو میں آ گیا. اور بائی دا وے میں 11 بجے کی فلائٹ پہ بک تھا. آئی کوڈ ہیو ٹیکن دیٹ فلائٹ ٹو بٹ آئی اسٹل چوز ٹو ٹیک 1 o'clock فلائٹ بیکاز میں صبح بھی کوئی زیادہ اٹھنے کا جلدی شوقین نہیں ہوں. اینڈ ایئرپورٹ بھی کوئی جلدی پہنچنے کا شوقین نہیں ہوں. خیر وہ انہوں نے مجھے کہا کہ جی وہ ٹھیک ہے اب آپ آ گئے ہیں تو چلتے ہیں اندر بیٹھتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. وہ میرے پاس بورڈنگ پاس لے کے آئے تو اس پہ وہ سیٹ تھی 1A. میں نے کہا یہ تو ونڈو سیٹ ہے. انہوں نے کہا جی آئی ڈونٹ لائک ٹو سٹ آن ونڈو سیٹ، گیٹ می ان آئل سیٹ. تو کہنے لگا کہ اچھا میں آئل سیٹ آپ کو لے دیتا ہوں. وہ گئے واپس آئے مجھے کہنے لگے سر وہ کہہ رہے ہیں PIA والے کہ وہ پوری رو خالی ہے تو آپ جا کے بیٹھ جائیے گا. میں نے کہا یار آئی ڈونٹ وانٹ اینی کمپلیکیشن، میں اتنی جلدی آ گیا ہوں تو مائٹ ایز ویل گیٹ دا سیٹ چینج. تو وہ واپس گیا، انہوں نے سیٹ چینج کرائی، انہوں نے 1C دے دی مجھے. ٹائٹل آف دا بک ہیز نتھنگ ٹو ڈو ایز سچ ود دا سیٹ although there is a journal thesis and international press نے تو بہت زیادہ لکھا ہے. کل مجھے کوئی بتا رہے تھے میرے دوست، بلکہ میرے بڑے قریبی دوست ہیں محمود مانڈوی والا، وہی بتا رہے تھے کہ انٹرنیشنل پریس میں اگر آپ سب جگہ دیکھیں تو انہوں نے سیٹ کو ایٹریبیوٹ کیا ایز اے ریزن فار دا سروائیول آف دیٹ انڈین ایئر کریش احمد آباد میں جو ہوا ہے AI 171 کا. اس میں وہ سیٹ ہی کو سب نے ایٹریبیوٹ کیا ایز ریزن فار دا سروائیول. تو میرے بارے میں بھی کم از کم کچھ پریس نے تو یقیناً انٹرنیشنل پریس نے یہ اس کو ایک ریزن بنایا تھا کہ جو میری سروائیول کی ریزن ہے وہ پرابیبلی سیٹ 1C تھی. بٹ یہ میری کتاب جو تھی اس میں نے جب شروع کیا تھا کام تو اس کا نام میں نے سیٹ 1C نہیں رکھا تھا. اس کا نام تھا بوروڈ ہیون. وہ میرا ایک فیوریٹ بینڈ ہے. عالیہ آپ تو شاید مجھ سے چھوٹی ہوں گی تو آپ کو شاید نہیں پتا ہو. there's an Irish band called The Course. بہن بھائی بہت سارے، تین بہنیں اور ایک بھائی. وہ میرا فیوریٹ بینڈ ہے. ان کا میں نے لیٹلی بائی دا وے لاسٹ 2 years میں 2 دفعہ کانسرٹ بھی اٹینڈ کیا تو کوائٹ اے پریولیج. ان کا گانا ہے بوروڈ ہیون. تو ڈیورنگ دوز 4 months that I was in the hospital bed وہ بوروڈ ہیون kept me going. اینڈ میں نے اس کتاب کا نام بوروڈ ہیون رکھا تھا، مطلب ورکنگ ٹائٹل. بٹ دین وہ میرے پبلشر نے کہا کہ جی یہ تو اس کتاب اس پہ نہیں بکے گی. کتاب تو بکے گی، میں نے تو کتاب بیچنی ہے آپ کی. وہ کتاب بیچے گی ایسے ٹائٹل پہ کہ جو لوگوں کو اٹریکٹ کرے. تو ہی پکڈ اپ دا ٹائٹل سیٹ 1C اینڈ آئی تھنک ہی ڈیڈ دا رائٹ ڈیسیژن بیکاز اس کی وجہ سے لوگوں نے کتاب اٹھائی تو ہے. ٹو بی آنیسٹ ود یو اٹس اے مس نارمل کیونکہ کتاب کے اندر پر سے جو ڈسکشن ہے اباؤٹ کریش کی اسٹوری وہ بہت کم ہے. دیز آر دا لرننگس فرام پوسٹ کریش. بٹ نیورتھلیس اس کی وجہ سے لوگ کتاب اٹھاتے ضرور ہے سیٹ 1C کی وجہ سے بٹ وہ دے اینڈ اپ ریڈنگ واٹ آئی وانٹیڈ دیم ٹو ریڈ. تو ان دیٹ سینس یہ دس از دا بیک گراؤنڈ آف دا ٹائٹل آف دا بک. یہ بتائیے کہ جب یہ آپ کو محسوس ہوا، آپ کی کتاب میں لکھا ہے کہ جہاز ٹچ کر کے گیا، اس کی بیلی لگی ہے رن وے پہ، پھر دوبارہ سے وہ اڑا ہے اور اس وقت کچھ اسپارکس نے اس کو ڈیمیج کر دیا تھا. تو آپ لوگوں کو کچھ محسوس ہوا جو پیسنجرز تھے یا کوئی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی؟ نتھنگ. نو اناؤنسمنٹ ایٹ آل. I don't recall any announcement. تو آپ لوگوں کو لگا کب؟ بڑا بمپ لیا اس نے and we realized کہ کچھ ہوا ہے گڑبڑ. بٹ ہم یہ فگر آؤٹ نہیں کر پائے کہ وہ
लैंडिंग के वक्त अक्सर बम्प आता है, तो क्या लैंडिंग के वक्त बम्प आया या कुछ और हुआ, बट जो नहीं टुक द प्लेन बैक इनटू द एयर, तो हमें सबकी तरह एंटीना खड़े हुए और हम परेशान होना शुरू हुए कि यार ये क्या गड़बड़ क्या है. बट इवन देन आई वाज वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि यार ये कोई मसला होगा, नहीं खुला होगा लैंडिंग गियर या कोई और प्रॉब्लम होगी, तो दोबारा चक्कर लगा के आ जाएंगे, फिर खोल देंगे. बट नोबडी थॉट व्हाट्स रिटन इन द फेट. नहीं तो कोई अनाउंसमेंट हुई थी? कोई अनाउंसमेंट नहीं थी. एंड विद इन सेकेंड्स फिर ये थोड़ा टाइम लगा उसको, कुछ मिनट लगे उसको, बिकॉज वो पूरा एक एसओपी है कि आपने कहाँ से घूम के आना होता है. तो ऑल द वे पोर्ट कासिम से घूम के वापस आया टू फॉर द लैंडिंग, एंड बिफोर इट कुड लैंड, just very short of few furlongs short of airport premises, it crashed. आपके ख्याल में अनाउंसमेंट होनी चाहिए थी? बिल्कुल होनी चाहिए थी, 100%. आपने एविएशन सेफ्टी के ऊपर भी थोड़ा बहुत लिखा है. मैं तो एक्चुअली अब एविएशन सेफ्टी के लिए तो मैंने अपनी एक फाउंडेशन बनाई है, जफर मसूद फाउंडेशन. मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ, जो डे जॉब है वो इतनी ज़्यादा डिमांडिंग है कि मैं कुछ टाइम स्पेयर नहीं कर पा रहा हूँ. फिर ये किताब ने मेरा बहुत टाइम ले लिया है, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है टू टॉक मोर अबाउट द लर्निंग्स फ्रॉम द एयर क्रैश. वो थोड़ा बैक बर्नर पे गया हुआ है, पर मैंने जफर मसूद फाउंडेशन के नाम से बना दिया, उसको फंड भी किया हुआ है रीजनेबल अमाउंट से. बल्कि मुझे डोनेशन की ऑफर्स आ रही है, मैं एम नॉट टेकिंग द डोनेशंस आइदर, बिकॉज द होल आइडिया ऑफ द फाउंडेशन इज टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट पैसेंजर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. इंटरेस्टिंगली इनफ आलिया, ये जो आपका एयर ट्रैवल है वो सेफेस्ट है ऑफ ऑल द काइंड्स ऑफ ट्रैवल्स. द मोस्ट वल्नरेबल एंड द रिस्कीएस्ट इज द रोड ट्रैवल. और उसके बारे में तो बिल्कुल ही कोई बात नहीं करता, कोई अवेयरनेस. तो मेरा इरादा ये है कि मैं वो अपनी एनजीओ बना के उसको हम एडवोकेसी करेंगे कि लोगों को अपने राइट्स का पता होना चाहिए, ताकि वो डिमांड करें राइट्स को, ताकि उनकी सेफ्टी इंश्योर हो सके. और फिर उसके अलावा लॉज देखेंगे, कौन से लॉज ऐसे हैं जो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे और कौन से ऐसे लॉज हैं जो इम्प्लीमेंट कराने की ज़रूरत है. उसके लिए हम एक जिद्दोजहद करें, उसके लिए एक कोशिश करें अपनी ताईं कि ये सब चीज़ें हों. लेकिन आपको कोई रिस्पांस मिला है? जैसे पाकिस्तान एयरलाइंस का ये जहाज़ था और आप सर्वाइवर रह चुके हैं प्लेन क्रैश के, आपको क्या रिस्पांस लगा? डिड दे इनवाइट यू टू से दैट यू नो आप आए हम? अच्छा आलिया, वो किताब में तो लिखा है, बट ये मैंने आज तक कभी किसी पॉडकास्ट में इत्तेफाक से नहीं हुई बात. मुझे है एक्चुअली पीआईए ने ऑफर किया था टू कम ऑन द बोर्ड ऑफ पीआईए. आई थिंक इट वाज 2021. यस आई वेंट फॉर माय सर्जरी. मैं लंदन में था, तो वहीं कॉल आई कि जी हम आपको बोर्ड पे डाल रहे हैं पीआईए के. तो आई हैड रिफ्यूज्ड, एंड आई रिफ्यूज्ड बिकॉज ऑलरेडी जो मैंने ट्रैवल किया था बैक, ऑल्दो दैट ट्रैवल बैक ऑन द प्लेन वाज फॉर माय ओन सैनिटी and for my own mental well-being, because I can't live with the fear in life that I can't travel ever. And how मतलब कितना अर्सा? 4 महीने के बाद जैसे मुझे डॉक्टर ने अलाउ किया कि अब आप ट्रैवल कर सकते हैं, I traveled on the same airline, same seat, same route going back to Lahore, because I wanted that fear to be out of my head. उसको ज़रा जो गलती मुझसे हुई वो कि पीआईए वालों ने ज़रा ज़्यादा उसको एक उसकी तशहीर ज़्यादा कर दी. उससे एक बड़ा नेगेटिव सेंटिमेंट जो था वो ट्रिगर हुआ अमंगस्ट द फैमिलीज ऑफ द विक्टिम्स. एंड वो मैं बड़ा रिग्रेट करता हूँ कि मुझे उनको पीआईए को रोकना चाहिए था कि आप ये मत करें इसकी ज़्यादा तशहीर. उसका नतीजा ये हुआ कि विक्टिम्स की फैमिलीज में बहुत नेगेटिव एक रिजेंटमेंट आया और फिर तरह तरह की बातें शुरू हुई. तो आई डिडंट वांट कि वो कोई उसको गलत डायरेक्शन में ले जाएं कि एज इफ कि मैं को बोर्ड पे आना चाहता था पीआईए के. इसलिए मैं द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि मैं तो ऑलरेडी बहुत सारे बोर्डों पे हूँ. मैं तो पाकिस्तान की सबसे प्रेस्टिजियस बड़ी कंपनी है OGDCL, उसका चेयरमैन हूँ फॉर द लास्ट 4 years. मैं पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के बोर्ड पे हूँ. मैं इंफ्राजामिन के बोर्ड पे था, उस वक्त मैं बोर्ड पे था गदून टेक्सटाइल के जब ये क्रैश हुआ. तो जो मेरे लिए कोई वो नहीं था ऑनर कि मुझे वो पीआईए के बोर्ड पे डाल रहे. मैं जो मदर ऑफ ऑल द बोर्ड्स इन पाकिस्तान व्हिच इज द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, मैं उसके बोर्ड पे रहा हूँ. 2 टर्म्स मेरे पास थी.
But I still did not want any negative message to go, or a message to go which is not taken positively. تو میں نے اس لیے ان کو منع کر دیا کہ بہت انہوں نے پریشر کیا مجھے, کافی کہا کہ آپ آ جائیں, بٹ آئی ڈیسائیڈڈ ناٹ ٹو بی آن. تو کیا اچھا ہوتا نہیں کہ آپ ان کے بورڈ پہ آ جاتے؟ جی بالکل ہوتا. جیسے آپ چاہتے ہیں. جی آپ صحیح کہہ رہی ہیں, ایکچولی آپ بڑی صحیح بات ہے عالیہ, یہ جو آپ بات کہہ رہی ہیں نا, ایک ہوتا ہے پروٹیسٹ کر کے ہٹ جانا, ایک ہوتا ہے اس کا حصہ بن کے اور پھر آپ کو ٹھیک چیزوں کو ٹھیک کرنا. آئی ایم دا لیٹر ون. آئی بلیو ان جمپنگ ان ٹو دا فرے اینڈ دین فائٹنگ دی ایڈورسری, رادر دین آپ باہر بیٹھے رہیں اور کرٹیسائز کرتے رہیں کہ نہیں یار یہ تو, اگر آپ کے پاس اپرچونٹی ہے تو آپ اس میں گھسیں اور اپنی کوشش پوری کریں ٹھیک کرنے کی. اگر وہ ٹھیک نہیں ہوتا تو پھر آپ نے کیا کورس آف ایکشن لینا, یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, بٹ کم از کم اپنی کوشش تو کریں. مگر اس وقت اس طرح کی سینٹیمنٹ تھا کہ میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ بہتر ہے کہ میں اپنے آپ کو ریفرین رکھوں فرام دا بورڈ آف, دیٹ could have been misconstrued by the families of the victims. آپ نے اپنا فیئر کنفرنٹ کیا, آپ دوبارہ سے اسی سیٹ پہ بیٹھ کے آپ نے فلائی کیا. کیا آپ واپس گئے جہاں پہ کریش ہوا تھا, اس سائٹ پہ, کریش سائٹ پہ آپ گئے تھے؟ تو جب پہلی دفعہ ایمبولینس کے بغیر مجھے الاؤ کیا ڈاکٹر نے کہ آئی کین ٹریول, اس پہ میں سب سے پہلے اس سائٹ پہ گیا اور وہاں سارے جو لوگوں نے مجھے ریسکیو کیا تھا میں نے ان کا شکریہ ادا کیا. ہماری برانچ اس کے بالکل قریب تھی, بالکل ایگزیکٹ سائٹ پہ تو نہیں جا سکتے تھے بیکاز وہ تو بند تھی, مگر جو ہماری برانچ تھی وہاں میں نے ریکویسٹ کی اپنے بینک والوں کو کہ آپ یہیں بلا لیجیے ان کو, اور میں ان سے ملنا چاہتا ہوں, بٹ میں ان کو رسپیکٹ دینا چاہتا ہوں کہ rather than they coming to my house, which they have been coming to the hospital in my house as well, I must go and thank them and compliment them and whatever میری طرف سے کچھ ہو سکتا ہے میں وہ ضرور کروں. تو وہ میں نے فوراً ہی کر دیا تھا, مے بی 2 months after the crash perhaps. لیکن آپ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ you were unable to attend the funerals. جی کی وجہ یہ تھی کہ بہت ریسنٹ تھا, یا آپ کو لگا آپ ان سب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے؟ عالیہ کہ ایک سائنس میں اختلاع ہے جس کو کہتے ہیں سروائیورز گلٹ, یہ پوری ایک سائنس ہے. مجھے اس وقت یہ نہیں پتا تھا کہ یہ سب مجھے سروائیور گلٹ سے میں گزارا ہوں. میرا یہ, میں تو صرف اپنے یہ فیل کرتا تھا کہ اگر میں کسی کے فیونرل میں جاؤں گا تو اس جو مرنے والے کی فیملی ہے تو وہ یہ سوچیں گے اور اللہ تعالیٰ سے شکایت کریں گے کہ تو نے اس کو تو میریکل دے دیا مگر ہماری لوڈ ون کو نہیں دیا. ہر ایک کے لیے اس کا لوڈ ون امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو لہٰذا میں کیوں وہ ریزن بنوں ٹو ٹریگر اینی نیگیٹو سینٹیمنٹ فار اینی ون. تو اس وجہ سے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں جو ہے کوشش کروں اور ایکٹیولی اوائڈ کروں. میں ویسے بھی اوائڈ کرتا ہوں. شروع میں میرے پاس کچھ آفر کرنے کو نہیں تھا, بٹ صرف کیونکہ میں سب سے اگلی سیٹ پہ بیٹھتا تھا, مجھے نہیں پتا جہاز میں کیا ہو رہا تھا, شاید وہ ان کی کوئی نیگیٹو ایموشن ہی ٹریگر کرے میری پریزنس کی وجہ سے. تو اس وجہ سے میں آئی واز اوائڈنگ دا ہول تھنگ. اب یہ اس پہ لوگ مجھے بڑا کرٹیسائز بھی کرتے ہیں کہ جی آپ کی تھنکنگ غلط ہے, بٹ یہ غلط ہے یا صحیح ہے وہ علیحدہ بات ہے. دس از دا وے آئی تھنک, دس از دا وے آئی گرو اپ, دس از دا وے یو نو مائی اورینٹیشن از. تو مجھے ذرا تھوڑی سی ایک اس میں وہ رہتی ہے ایک پریشانی کہ میں نہ ریزن بنوں فار کسی کا کوئی دل آزاری ہو. آپ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں پاکستان would benefit from an injection of humility. اس وقت آپ کے خیال میں ہیوملٹی کہاں نہیں ملتی ہمیں؟ کیا یہ ریگولیشن ایسی ہے, لیڈرشپ ہے, یا پبلک کا رسپانس ہے کسی بھی ٹریجک ایونٹ میں؟ یہ میرے خیال سے تو فرینکلی اسپیکنگ یہ جو ہے نا پورا معاملہ ہیوملٹی کا, یہ ہمارے نیشنل کریکٹر سے مس ہو گیا ہے. تو ایز اے سوسائٹی ہم لوگ جو ہے نا اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے. ناؤ اٹ از ناٹ جسٹ اے ہیوملٹی پر سے, جو اس کے ساتھ آپ کی بہت ساری چیزیں اٹیچڈ ہیں جس کی وجہ سے آپ بہت سارے ایکشنز ایسے لیتے ہیں کہ جو ایکشنز سے ایک اچھی سوسائٹی بن سکتی ہے. دیٹ از مسنگ ان ایکشن. اینڈ میرے خیال سے ہماری سوسائٹی میں ہی آج یہ ہیوملٹی کا ایسپیکٹ جو مسنگ ہے. علی میری جو پوری کتاب ہے نا اس کا تھیسس کیا ہے؟ اس کا تھیسس یہ ہے, اس کی باٹم لائن یہ ہے کہ آپ اگر اپنے انڈیویجول لیول پہ اچھے انسان بن جائیں گے تو آپ ایک پازیٹیوٹی مارک دیں گے ٹو دا ادر پیپل ایز ویل.
اینڈ دین ہر کوئی اگر اپنے انڈیویجول لیول پہ ڈفرینٹ ڈگریز آف گڈنس کو اڈاپٹ کر لے گا تو وی ول لیو ان اے سوسائٹی وچ از اے گڈ سوسائٹی, اینڈ وی لیو ان اے کنٹری وچ از اے گڈ کنٹری, وی لیو ان اے ہیومینٹی وچ از اے گڈ ہیومینٹی. اب یہ کہنا آسان ہوتا ہے مگر کم از کم آپ کے کنٹرول میں آپ کی ذات تو ہے, آپ اس کو تو ٹھیک کریں. پھر لوگ بڑی اس پہ آرگومنٹ دیتے ہیں کہ جی ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں, دوسرا آدمی ٹھیک نہ کرے, اس کا ایمان اس کے ساتھ, آپ کا ایمان آپ کے ساتھ. آپ نے جب 30 سیکنڈ کے لیے اپنے کٹہرے میں کھڑا ہونا ہے اس وقت یو شوڈ بی اے ہیپی پرسن اینڈ سیٹسفائڈ پرسن کہ میں نے کوئی ایسی چیز نہیں کی جس سے میں دوسرے کو نقصان پہنچایا ہوں. جو اپنے کٹہرے میں 30 سیکنڈ کے لیے کھڑا ہوگا وہ اپنے سوال جواب اس سے کیے جائیں گے, اور آخرت میں تو سوال جواب دونوں سے ہونے ہی ہیں. تو لہٰذا آپ تو کم از کم اپنے تئیں جو آپ سمجھتے ہیں گڈنس وہ تو کیجئے, اس کو تو آگے لے کے چلیے. اور یہ میرا پورا تھیسس ہے کہ ایز این انڈیویجول لیول اگر آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتے, اور ہیوملٹی کا جو آپ نے بات کی ہے, اگر انڈیویجول لیول پہ ہم ہیوملٹی کو پرسو کریں تو آئی گیس وہی بہت بڑی بات ہے, اور بہت مشکل کام ہے, یہ آسان کام نہیں ہے. بالکل. آپ کا جب ایک ایکسپیرئنس تھا جب obviously you fell from the plane, تو آپ کی سیٹ کچھ جگہوں سے ہوتی ہوئی گاڑی تک پہنچی, اور آپ کا اس میں لکھنا ہے کہ جب گاڑی کے اوپر آپ کی سیٹ گری ہے تو اس گاڑی میں لوگ موجود تھے, اور وہ لوگ سکتے میں تھے, لیکن پھر بھی ان سب لوگوں نے آپ کی مدد کی ہے. تو یہ ایک طرح سے ہمارے ہاں کائنڈنس, ہیوملٹی ہمارے اپنے بلڈ میں نہیں ہے. جی بالکل ہے, بٹ میرا یہ خیال ہے کہ کچھ ہمارے ایکشنز ایسے ہوتے ہیں, کچھ ایکو سسٹم ہمارا ایسا ہے کہ جو غالباً لوگوں کے اندر جو ہے نا وہ پازیٹیوٹی کو یا گڈنس کو جو ہے وہ غالباً ڈسکریج کرتا ہے, یا اس کی اپریسیشن نہیں کرتا, جس کی وجہ سے پھر وہ بھی جو ہے نا وہ ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں. لہٰذا ہم ایز اے سوسائٹی اگر اس کو ریکگنائز کرنا شروع کر دیں اور اس کو ایک امپورٹنس دینا شروع کر دیں تو پھر دین دا ہول ایکویژن ول بی ڈفرینٹ. میرے کیس میں تو میں فینٹ کر گیا تھا بیفور دا کریش, اور جب میں یہ تو جو میں نے اکاؤنٹ اس میں لکھا ہوا دیٹ از این آئی وٹنس اکاؤنٹ آف واٹ پیپل ہیو ٹولڈ می, ملٹیپل پیپل ہیو ٹولڈ می. اینڈ بائی دا وے وہ جو میری کو آتھر ہے, جو ایڈیٹر ہے میری کتاب کی اور ریسرچر ہے آمنہ, انہوں نے کوئی چیز جو تھی میری وہ واقعے سے متعلق وہ میری فیس پہ ایکسیپٹ نہیں کی. انہوں نے ہر چیز کے اندر اپنی جو ہے نا سیپریٹ ویریفیکیشن کی اور پھر ڈالا ہے. تو شی آلسو کنفرم دا سیم, اور وہ بھی میرے حساب سے تو میریکل ہی ہے. جس طرح وہ سیٹ گری ہے اور پھر وہ تیسری چھت کے تیسرے فلور پہ گری ہے, اور پھر وہ سڑک پہ گرتی ہے آ کے, سڑک پہ نہیں گرتی, گاڑی کی بونٹ پہ گرتی ہے آ کے, اور پھر وہ ایک اینگل میں گرتی ہے آ کے, اور پھر پاسبلٹی کہ اس گاڑی کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے تھے. یہ سب مجھے لگتا ہے کہ ایک میریکل کا شاخسانہ ہے, اور اسی لیے میرا ایمان جو ہے وہ میریکلز پہ بڑھ گیا ہے. You received many physical traumas. آپ کی چوٹیں بھی بہت لگی ہیں آپ کو. Emotional trauma کیا تھا؟ ہاں یہ کافی امپورٹنٹ بات ہے ان دا سینس دیٹ میرا یہ ماننا ہے دیٹ یو نو وین یو آر ان اے پوزیشن آف اتھارٹی اور پاور, آپ پہ اور زیادہ ذمہ داری آ جاتی ہے کہ آپ اپنی مینٹل ہیلتھ کو اسٹرانگ رکھیں. کیونکہ اگر کسی صورت بھی آپ کی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ کمپرومائزڈ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی ڈیسیشن میکنگ بھی جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں ٹینٹڈ ہوگی. اور جب آپ پہ ذمہ داری جو ہے وہ آپ کے علاوہ باقی لوگوں کی بھی ہے تو یو نیڈ ٹو میک شیور کہ آپ مینٹلی بالکل تگڑے ہیں اور اسٹرانگ ہیں تاکہ آپ صحیح ڈیسیژن لے سکیں. اور اگر آپ مینٹلی ٹھیک نہیں ہیں تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے ایز اے گڈ ہیومن بینگ, ایز اے کانشینشیس ہیومن بینگ, ایز somebody who is answerable to his own actions, to himself, 30 seconds before the crash, 30 seconds before the death, life before death and life after death. Then it's your responsibility to make sure that whatever decision you take is just squarely and exclusively on merit and nothing else. وہ آپ اسی وقت لے سکیں گے جب آپ مینٹلی جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہوں گے اور آپ تگڑے ہوں گے. اسی لیے میں ایڈوکیٹ کرتا ہوں کہ ہر لیول پہ انسان کو, اور جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اتنی زیادہ اسٹریسفل ہماری دنیا ہے اور ورلڈ ہے, جس طرح یہ ایوالو کر رہی ہے, کس قسم کے پریشرز ہمارے اوپر ہیں,
ہماری سوسائٹی کے, ہماری کنٹری کے, ہماری دنیا کس طرح جس ڈائریکشن میں جا رہی ہے. آپ بہت اس پہ بات کرتی ہیں اباؤٹ کلائمیٹ چینج. پیپل ڈونٹ انڈرسٹینڈ یہ کلائمیٹ چینج کی جو افیکٹ آن دا مینٹل ہیلتھ ہیں وہ کتنے مضر ہیں. پیپل ڈونٹ انڈرسٹینڈ اٹ اینڈ ڈونٹ اپریشیٹ اٹ. تو بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی مینٹل ہیلتھ کا چیک اپ کرواتے رہیں, اور اگر اس کو کوئی تھیراپی کی ضرورت ہو تو تھیراپی بھی کروائیں. تو یہ رسپانسبلٹی ہم سب کے اوپر ہے کہ ہم یہ سارے کام کریں تاکہ ہم ایک اچھی سوسائٹی, ہیلدی سوسائٹی بنا سکیں. جو سوسائٹی جو ہے پھر اس کے بعد جو ڈیسیژن میکنگ کرے وہ ڈیسیژن میکنگ بھی ہیلدی ہو, اور آپ اپنی ذمہ داری کے مطابق جو ہے وہ ڈیسیژن میکنگ کریں, بجائے اس کے کہ آپ اپنی کسی اور پریشر کی وجہ سے جو ہے. یہ جو پورا کریش ہوا ہے اس میں the pilot seemed to be very distracted because at that time there was a COVID at its peak and he was worried because there was some kind of COVID in his family, so he was mentally not fit to fly. Although it was just one incident that triggered it, as in the COVID in his family, but nevertheless this needed to be tested, it needed to be checked. I think ہم نے انسٹیٹیوشنلائز نہیں کیا ہوا مینٹل ہیلتھ کو, جس کو ہمیں یقیناً انسٹیٹیوشنلائز کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ اس کو میں ایڈوکیٹ کرتا ہوں. میں نے اپنے کیس میں 4 مہینے آفٹر دا کریش, اور میں ابھی کتاب کی لکھنے کے بعد بھی مجھے یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ میں سائیکو تھراپسٹ کے پاس جاؤں, اور میں سائیکو تھراپسٹ کے پاس جا رہا ہوں, بالکل جا رہا ہوں. اور اس کی وجہ سے مجھے بڑی ویزیبل قسم کی امپرومنٹس بھی نظر آ رہی ہیں اپنے حرکات اور سکنات میں, جو مجھے ایک دم سے لگا کہ شاید میں کچھ اور طریقے سے بیہیو کر رہا ہوں. اور لوگوں نے بھی فیڈ بیک دیا کہ غالباً کچھ تھوڑی ضرورت ہے اس چیز کی, اینڈ رائٹلی سو. اینڈ آئی ایم ویری ہیپی دیٹ آئی ایم ڈوئنگ اٹ, اینڈ دس از واٹ آئی ایم ایڈوکیٹنگ ٹو ایوری بڈی. ہم نے اپنی آرگنائزیشن میں, بائی دا وے, بینک آف پنجاب, ہم نے وہاں مینٹل ہیلتھ کو بہت انٹیگرل پارٹ بنا لیا. تو ایک تو پروموشن کے لیے اب ہر جگہ پہ جو ہے وہ آپ کا ایک سائیکومیٹرک ٹیسٹ ہوتا ہے. ہم نے اپنے تمام برانچ مینیجرز اور آپریشن مینیجر اور جو ڈویژنل ہیڈز ڈیسیژن میکنگ پوزیشن میں کوئی 1500 لوگ ہیں, ان سب کی مینٹل ہیلتھ اسیسمنٹ ہوتی ہے. اور اگر کسی کو ہیلپ کی ضرورت ہے تو پھر وہ ہیلپ بھی اس کو ایکسٹینڈ کی جاتی ہے ان اے ویری ڈسکریٹ وے. اور اگر ہمیں اندازہ ہو کہ یہ اس میں کوئی امپروومنٹ نہیں آ رہی, جب تک نہیں ہوا, اللہ کا شکر ہے چیزیں انڈر کنٹرول, تو ہم پھر اس پہ اپروپریٹ ایکشن بھی لیتے ہیں. بٹ وی کانٹ لیو تھنگز ان اٹینڈیڈ and unaddressed. This is a very very significant piece of your well-being. تو دیکھیے, میں تو یہ اس بات پہ بلیو کرتا ہوں عالیہ, کہ جس طرح میں نے پچھلے سوال میں بھی آپ کا وہ جواب دیا کہ اگر آپ مینٹلی فٹ ہیں تو آپ کی جو فزیکل ڈیفیشنسیز ہیں نا, آپ وہ بھی اوور کم کر لیتے ہیں. مگر اگر آپ مینٹلی فٹ نہیں ہیں اور آپ فزیکلی بالکل فٹ ہیں تو پھر you will feel some kind of pressure and deficiency in your physical body as well. Therefore, the more important piece is the mental piece than the physical piece. While I'm not trying to undermine the importance of physical fitness, but I'm trying to highlight the fact that in terms of priority, in terms of importance, it's the mental health which is more important than perhaps the physical health, and that should not be ignored, that should not be compromised, and that let the take bull by the horns. اچھا, ہمارے یہاں نا تھوڑا سا نیگیٹیوٹی بھی ہے اراؤنڈ دس ہول, اور اسپیشلی آئی ہیو ٹو ایڈمٹ اٹ کہ جو ہماری میل برادری ہے, مردوں میں تو خاص طور سے بہت زیادہ سمجھا جاتا ہے کہ جی مجھے مینٹل ہیلتھ کی کوئی ضرورت نہیں ہے, میں تو بالکل فٹ ہوں. تو جو میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, جو میں اپنے کیس میں پریکٹس کر رہا ہوں, میں یہی کر رہا ہوں ایگزیکٹلی کہ مجھے جو ہے ان سب کلیشیز کو توڑنا ہے, مجھے ان سب نیگیٹو سبورژنس کو توڑنا ہے, اور مجھے یہ دکھانا ہے کہ میں بہادر آدمی اگر ہوں تو میں ان چیزوں کو ہیڈ آن لوں, ان کو ایڈریس کروں, رادر دین اس کی ڈیفینیشن برواڈو کی چینج کر کے اور میں کچھ اور کہنا شروع کر دوں کہ میں تو بڑا
मुझे तो कोई मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट की ज़रूरत, असेसमेंट की और देन ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं। आप अपने किताब के जरिए क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं लोगों को? अलिया, जिस तरह मैंने पहले भी आपसे गुजारिश की कि मेरा तो बड़ा सिंपल सा मैसेज है, किताब की पूरा थीसिस ये है, आप कोशिश ये करें कि अपने ताईं एक अच्छे इंसान बन जाएं और अपनी प्रायोरिटीज़ को सही सेट कर लीजिए। मेरी हद तक जो मेरे केस ने प्रूव किया वो ये कि गालिबन रियलिटी ऑफ रिचुअल्स जो है, रिचुअल्स को एक मयार बना लेना कि अगर आप रिचुअल्स जो है वो अच्छी तरह फॉलो करते हैं तो आप बहुत अच्छे इंसान हैं। वो गालिबन वो थोड़ा सा रीअसेसमेंट की ज़रूरत है और देयरफॉर हमें ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना और अप्रिशिएट करना कि हम अपने इंडिविजुअल लेवल पे अपनी गुडनेस जो है ना उसको ज़्यादा से ज़्यादा उभारें, लोगों के साथ ज़रा अच्छी तरह ट्रीट करें, अपने साथ वालों से ज़्यादा अच्छी तरह ट्रीट करें, अपनी हर वक्त खुद एहतसाबी करते रहें कि मैं एज अ ह्यूमन बीइंग जो मेरे एक्शंस हैं वो क्या मेरे आइडियल्स के हिसाब से ठीक हैं या नहीं है, या इनको चेंज करने की ज़रूरत है, और फिर चेंज कर लीजिए, कोई परेशानी की बात नहीं है। मगर ये एक खुद एहतसाबी जो है ना, इसका अमल बड़ा ज़रूरी है फॉर टू इम्प्रूव एनी वन एज अ गुड ह्यूमन बीइंग। और अगर आप गुड ह्यूमन बीइंग हो गए, जिस तरह मैंने पहले कहा, तो एक सोसाइटी भी ह्यूमन बीइंग से बनती है, इंस्टीट्यूशन ह्यूमन बीइंग से बनते हैं। आप अभी ऑफ द कैमरा भी कह रही थी कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो बहुत एरोगेंट हैं, ह्यूब्रस बहुत ज़्यादा है। वो भी तो इंस्टीट्यूशन भी तो इंडिविजुअल्स के बने हुए हैं ना। तो अगर हम अपने ताईं एरोगेंस को जो है वो अंडर चेक रखते हैं या ह्यूब्रस को जो है वो अंडर कंट्रोल रखते हैं, और इस तरह ही अगर हम गुडनेस को एक्सरसाइज करते हैं तो वो इंस्टीट्यूशन में भी रिफ्लेक्ट होगा, वो सोसाइटी में भी रिफ्लेक्ट होगा, वो कम्युनिटीज़ में भी रिफ्लेक्ट होगा, वो कंट्रीज़ में भी रिफ्लेक्ट होगा, और गालिबन वी विल लिव इन अ वर्ल्ड व्हिच इज़ अ बेटर प्लेस टू लिव। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आज के पॉडकास्ट के बाद बहुत से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सामने आते हैं। ये ना सिर्फ एक इंसानी ट्रॉमा है, फिजिकल और इमोशनल, बल्कि ये क्वेश्चंस हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एज अ नेशन। हमारे रेगुलेशंस जो हैं वो क्यों नहीं इंसानियत के नज़रिए से बनते, और हीलिंग जिसमें मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है उसे हम क्यों नहीं एक्सेप्ट करते।